Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sisters, Surah Anfal, Dars number 75, Ayat number 14. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. पनाह मांगती हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। ज़ालिकुम फज़ूक़ूहु व अन्न लिलकाफ़िरीन अज़ाबन नार। ज़ालिकुम तो तुम, फज़ूक़ूहु पस चखो, व अन्न और यकीनन लिलकाफ़िरीन काफिरों के लिए, अज़ाब को, अन्नारी दोज़ख, सो इस सजा तुम चखो, बिलाशुबा काफिरों के लिए, और बिलाशुबा काफिरों के लिए दोज़ख का अजाब है। ये खिताब कुफ्र वालों को है जो बद्र में शरीक हुए। मतलब यह है कि तुम उस अजाब का मजा चखो। और मजीद फरमाया व अन्न लिल काफिरीन अज़ाबन नार, बिलाशुबा काफिरों के लिए दोज़ख का अजाब है। दुनिया के अजाब के बाद आखिरत के अजाब का भी तज़किरा फरमाया और ये बताया कि अजाब यहीं पर खत्म नहीं हो गया। आयत नंबर 15, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। या अय्युहल्लज़ीन, या अय्युहा आए अल्लज़ीना, ओ जो लोग, आमनू ईमान लाए, इज़ा जब लक़ीतुम तुम्हारी मुठभेड़ हो, तुम्हारी एक दूसरे से तुम्हारा आमना सामना हो, अल्लज़ीना उन लोगों से, कफरू कुफ्र किया, ज़हफ़न मैदान जंग में लड़ने को, फला तुवल्लूहुम तो उनसे न फेरो, अदबार पीठ, ए ईमान वालो। जब मैदान जंग में तुम्हारी काफिरों से मुठभेड़ हो, तुम्हारा काफिरों से आमना सामना हो, तो कभी पीठ न फेरना। इस आयत में अहले ईमान को, ईमान वालों को हुक्म दिया गया है कि जब काफिरों से मुकाबला हो जाए तो जमकर लड़ें, पीठ फेर कर न भागें, क्योंकि ये गुनाह कबीरा है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया, पहला अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना, दूसरा जादू करना, तीसरा किसी जान को कत्ल करना जिसका कत्ल अल्लाह ने हराम करार दिया, इल्ला ये कि हक के साथ हो, चौथा सूद खाना, पांचवा यतीम का माल खाना, छठा जंग के मौके पर पीठ फेर कर चला जाना, सातवां मोमिन और पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाना जिनको बुराई का ख्याल तक नहीं है। ऊपर की आयत में फरमाया कि जो शख्स जंग के मौके पर पीठ फेर कर भाग जाए वो अल्लाह ताला के गजब में आ गया, उसका ठिकाना दोज़ख है। इसीलिए उलमा इकराम ने फरमाया कि जिहाद से भागना हराम है, जिहाद से भागना हराम है। आयत नंबर 16, वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। वमन और जो कोई, युवल्लिहिम उनसे फेरे, यौमइज़िन उस दिन, दुबुरहु अपनी पीठ, इल्ला सिवाय, मुतहर्रिफा घात लगाता हुआ, लिक़िताल जंग के लिए, औ या मुतहय्यिज़न जा मिलने को, इला तरफ, फ़िअतिन अपनी जमात, फ़क़द बाअ पस वो लौटा, बेग़ज़बिन गुस्से के साथ, मिन से अल्लाह यानी अल्लाह, व मअवाहु और उसका ठिकाना, जहन्नम जहन्नम है, व बि'स और बुरी, अल मसीर पलटने की जगह यानी ठिकाना। उस दिन सिवाय उस शख्स के जो लड़ाई के लिए रुख बदलने वाला हो या अपनी जमात की तरफ पनाह लेने वाला हो, और जो शख्स पुश्त फेरेगा, पीठ फेरेगा, सो वो अल्लाह के गुस्से को लेकर लौटा और उसका ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। जो जंग के मैदान से पीठ फेर कर भागता है वो अल्लाह ताला के गुस्से को लेकर पलटता है और उसका ठिकाना दोज़ख ही होगा। आयत नंबर 17, फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा वलियुब्लियल मुमिनीन मिन्हु बलाअन हसना
ان اللہ سمیع علیم فلم تقتلوہم، سو تم نے نہیں قتل کیا انہیں، ولیکن بلکہ اللہ یعنی اللہ قتلہم انہیں قتل کیا، اور ما رمیت آپ نے نہ پھینکی تھی، اس جب رمیت آپ نے پھینکی، ولیکن اور بلکہ لیکن اللہ یعنی اللہ رما پھینکی، ولیبلی اور تاکہ وہ آزمائے المؤمنین مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے بلان آزمائش، حسن اچھا، ان بے شک اللہ یعنی اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ میدان بدر میں کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اللہ تعالی نے مارا تھا، اور جب آپ نے کافروں کی طرف ریت کی مٹھی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے گزار دے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میدان بدر میں اللہ کی مدد کی چوتھی صورت یہ تھی کہ جب جنگ پورے زوروں پر تھی، اس وقت آپ نے ریت اور کنکریوں کی ایک مٹھی لی، ریت اور کنکریاں چھوٹے چھوٹے پتھر، ایک مٹھی بھر کر ریت اور کنکریاں لی اور اسے کافروں کے لشکر کی طرف پھینک دیا، اور فرمایا اس ریت کے ذرات کافروں کی آنکھوں میں جا لگے، جس سے وہ آنکھیں ملتے رہ گئی اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو موقع دیا کہ وہ کافروں کو بے دریغ قتل کر سکیں۔ بعض عقل پرست حضرات کہتے ہیں کہ مٹھی پھینکنے کے وقت ہوا کا رخ چونکہ کافروں کی طرف تھا، اس لیے کافروں کو یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مٹھی بھر ریت کے ذرات آخر سب کافروں تک کیسے پہنچ گئے؟ پھر یہ ذرات یعنی ریت کے حصے ٹکڑے آنکھوں میں ہی کیوں جا لگے؟ کسی اور جگہ پہ لگ سکتے تھے۔ آنکھ تو انتہائی مختصر اور چھوٹا سا جسم کا حصہ ہے، لازماً یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے، جس کا صدور اس کے نبی کے ہاتھوں معجزے کے طور پر ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی نسبت براہ راست اپنی طرف کی۔ یہ مٹھی جو پھینکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مٹھی بھر ریت وہ اللہ نے پھینکی۔ آیت نمبر 18 ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ذالکم یہ تو ہوا، وان ایک اللہ یعنی اللہ موہن سست کرنے والا، قید مکر یعنی داؤ، کافرین کافر، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی تدبیروں کو، ان کی ترکیبوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ یعنی مدد کی ان تمام صورتوں کا فائدہ تو مسلمانوں کو پہنچتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ کافروں کو اتنا ہی نقصان بھی پہنچتا رہا، اور جو تدبیر وہ مسلمانوں کے استیصال کے لیے کر رہے تھے، مسلمانوں کو پہنچانے کے لیے جو ترکیبیں کر رہے تھے، اللہ نے اسے توڑ کر رکھ دیا اور ان سب کے منصوبے مٹی میں ملا دیے۔ مٹھی بھر مسلمان تھے 313، لیکن 1000 کے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی مدد فرمائی اور کس طرح کافروں کو مسلمانوں کی طرف سے نقصان پہنچایا، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 19 ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین، ان اگر تستفتحوا تم فیصلہ چاہتے ہو، فقط تو البتہ جاءکم آ گیا تمہارے پاس الفتح فیصلہ، وان اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، فہو تو وہ خیر بہتر لکم تمہارے لیے، وان اور اگر تعودو پھر کرو گے، نعود پھر کریں گے، ہم پھر کریں گے، ولن اور ہرگز نہ تغنیہ کام آئے گا، عنکم تمہارے، فئتکم تمہارا جتھا، شیئن کچھ، ولو اور خواہ چاہے، کثرت کثرت ہو، وان اور بے شک اللہ یعنی اللہ مع ساتھ، المؤمنین مومنین کی۔ مکہ والو اگر تم فیصلہ ہی چاہتے تھے تو اب وہ تمہارے پاس آ چکا، اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر پہلے سے کام کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، تمہارا جتھا
تمہارا اکٹھا ہو کر جمع ہونا تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تو یقیناً ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ کفار مکہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم دعوے میں سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان کب فیصلہ ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا خطاب انہی شکست خوردہ کافروں سے ہے کہ اب وہ فیصلہ آ چکا ہے جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ کس طرح حالات کی ناسازگی کے باوجود مسلمانوں کو معجزانہ طور پر فتح نصیب ہوئی، 313 1000 کافروں پر بھاری پڑ گئے۔ لہٰذا اب بھی اگر تم راہ راست پر آ جاؤ تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگی، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہوگی۔ اگر پھر تم نے پہلے جیسی نافرمانی کی، مخالفت کی، سرکشی والی روش اختیار کی، نافرمانی کا طریقہ اختیار کیا تو پھر ہم تمہیں اسی طرح سزا دیں گے جس طرح آج تمہارا لاؤ لشکر تمہارے کسی کام نہیں آ سکا، آئندہ بھی نہیں آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ساتھی، ان کا حامی اور مددگار خود ان کا پروردگار ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مکے سے روانگی کے وقت ابو جہل وغیرہ نے کعبے کا پردہ پکڑ کر یہ دعا کی تھی، یا اللہ ہم دونوں فریقوں میں سے جو اعلیٰ اور افضل ہے اسے تو فتح نصیب فرما اور فساد مچانے والوں کو مغلوب کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ اب فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ تم دونوں جماعتوں میں سے اعلیٰ اور افضل کون سا فریق ہے، کون سی جماعت ہے، اور کون سی جماعت فساد پیدا کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تمام آیات پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 20 انشاءاللہ آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔